یم چیز وار وار گژھان ات لگن 4 ؤری 5 ؤری 10 ؤری یم ساتھ جب ہمیں دکھے گا تب یہ ہوگا کہ اسکول میں ایڈمیشن ہوگا پہلے وہ جائے گا, نوکری نکلے گی پہلے وہ جائے گا, ووٹ ڈالنا ہوگا پہلے وہ جائے گا. مثال ملے یہ شر پران یتھے تمو 10 پاس کور تمن دے مثال سمپل کت کرل پہ یور تان اکثر کام پلستر رنگ نبرم تمو مجھے تم ؤری واد تمس کہیں کر تمس صرف ون بس کبھی چین یھ کمرس من پتمو 7 ؤری پہ کرایہ دار یہ کرایہ دار یوت یوت تمس دن تحصیلدارس سہ دی مثال سرٹیفکیٹ پگہ نیری پوسٹ سہ کلرک کلاس 4 افسر کھانا تہ نوکری 10 نوکری 50 یہ یہ تک چاہے درد پورک لگے لگے اننت ناگ لگے مگر لگے کشمیر اگر ڈیلی ویج پوسٹ تہ نیرے سہ لگے پتہ یم سات رت گھت پتہ وقتس ریت ڈِلے گژھان تنخواہ 2 ریت تہ ترِ مگر توتہِ اوس تران ڈیلی ویجز اگر 6 ریت تہ ترِ تنخواہ توتہِ اوس تران یم سات أمس یم رۄپیہِ 10 چندس واژ یہ کیا اوس کران اکھ اوس پنن گھر پکناوان بیٚیہِ اوس ونان أمس نیبر کن دکاندار أمس سۭتۍ اوس آسان حساب تٔمس دارے رۄپیہِ 100 ہتھ 500 گٔژھۍ پتہٕ ییٚلہِ رژھ کھنڈ گٔیس ؤری کھنڈ دپان نہ یتھ کرو سیمٹ پھشا اونُن لوکل یہ دٔسِل مٔسِل گو یمن 10 رۄپین ٲسۍ سٲری پکان. ہماری ایک عوامی رابطہ مہم ہے جس کے تحت ہم لوگ اپنے علاقے میں الگ الگ جگہوں پہ جاتے ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو سلسلہ ہے اسی کی ایک کڑی تھی. آج ہم ادھر درد پورہ آئے تھے اور ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں یہاں پہ مسلم کمیونٹی سے بھی, سکھ برادری سے بھی, ہم لوگ آپس میں بیٹھے اور بالکل کھلے ذہن سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات ہم نے شیئر کیے. اور الٹیمیٹلی مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ ہمارا عوام اس وقت بالکل بیدار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کن مشکلات سے ہم لوگ اس وقت دوچار ہیں اور ان مشکلات سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو, اپنے پورے عوام کو اس سے نکالنے کے لیے جو جد و جہد جس کی ضرورت ہے اس میں ہمارا کیا رول بنتا ہے اور اس رول کو نبھانے کی بات وہ سب ہم نے یہاں پہ کی. اور بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہم لوگوں نے بات کی اور مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی کہ ہمارے لوگوں نے یہاں پہ اس چیز کا اعادہ کیا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محبوبہ مفتی صاحبہ جس طرح سے جموں کشمیر کے عوام کی عزت نفس, ان کے حقوق کی لڑائی کی جو جد و جہد ہے اس میں ایک سرگرم رول نبھا رہی, ہم سب مل کے ان کے ہاتھوں کو اور مضبوط کریں گے تاکہ ہمارے حقوق جو ہم سے چھینے گئے ہیں ان کی واپسی کا معاملہ, ان کی واپسی کا سلسلہ ہو. ہمارے عزت نفس پہ جو حملہ بولا جا رہا ہے اس کے خلاف ایک بات ہو اور ہماری جو آنے والی پیڑھیاں ہیں ان کے لیے ہماری جو شناخت کا معاملہ ہے اس کو لے کے ہم سب جو اپنا رول ہے اس جد و جہد میں وہ نبھائیں گے. اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے وقت میں یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جو ہماری شناخت, ہمارے عزت نفس, ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ الرحمن پست کر دیں گے. دیکھیے جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ بل ریسنٹلی پارلیمنٹ میں پاس بھی ہو گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگلا جو ڈیلیمیٹیشن ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہونا ہے پوری کنٹری میں اور ڈیلیمیٹیشن سے پہلے سینسس ضروری ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگلی ڈیلیمیٹیشن جو ہوگی اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا, یعنی کہ پہلے سینسس ہوگا جو شاید 26-27 میں ہو, اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگا. تو ان آل پروبیبلٹی لگتا ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شاید 2029 کے جو پارلیمنٹ الیکشنز ہیں اس کے آس پاس کہیں ہو. باقی اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے کہا کافی افواہیں آئیں کہ یہ کانسٹیٹوئنسی ریزروڈ, وہ کانسٹیٹوئنسی ریزروڈ. آئی تھنک اب جب یہ بل پاس ہو گیا اور جو کچھ کنٹینٹ اس میں ہے تو اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. دیکھیے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر نظر بند ہیں, اور یہ لوگ سیاسی لوگ بھی ہیں, ان میں سماجی جو لیڈرز ہیں وہ بھی ہیں یا مذہبی اسکالرس ہیں وہ بھی ہیں. کافی وقت سے ہمارے عام نوجوان بند ہیں. تو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اگر آپ کو
यहाँ पे अमन की फ़ज़ा कायम करनी है, सबसे पहले आपको इन सारे लोगों को जेलों से बाहर निकालना पड़ेगा, इनको आज़ाद करना पड़ेगा। और बहुत परेशानी की बात रही है कि इतने सालों तक पहले तो वहाँ जुमे की नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही थी, अब पढ़ने दी जा रही थी तो मीर भाई साहब को बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, उनको अलाउ नहीं करते थे। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि जी वो फ्री हैं, जब चाहे जहाँ जा सकते हैं, हमने बंद नहीं किया। लेकिन फिर हमने देखा कि बीबीसी की रिपोर्टर उनके घर पे गई और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड देखा कि उनको अलाउ नहीं किया गया बाहर। कभी एक बात बोलते हैं, कभी दूसरी बात बोलते हैं। अब फाइनली मीर भाई साहब बाहर आ गए हैं तो हम इसका खैर मकदम करते हैं उनकी उनकी रिहाई का। साथ ही हमारा जो मुतालबा है कि जितने भी लोग बंद हैं सालों से, उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि इलीगल डिटेंशंस का दौरा है। बात करना यहाँ मुश्किल हो गया है, जो बात करता है उसको अंदर धकेल दिया जाता है। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। देखिए, मैसेज हमारा एक ही है, वही जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का है कि जम्मू कश्मीर का आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे हुकूक हमसे छीने गए हैं, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही हैं, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी रेत बजरी तक ये लोग लेके जा रहे हैं, हमारे नौजवान बहुत परेशान हैं। तो इन सारे मामलात के ख़िलाफ़ हमको एक होना पड़ेगा। हम अगर हमारे आपसी इख्तलाफात भी हों कहीं पे, हमें वो साइड रख के एक बड़े कॉज के लिए एक होके इन हुकूक की वापसी के लिए जद्दोजहद करनी है, अपने नौजवानों के लिए जद्दोजहद करनी है, अपनी ज़मीनों के लिए जद्दोजहद करनी है, सबसे बड़ा अपनी शिनाख्त के लिए जद्दोजहद करनी है। इंशाअल्लाह रहमान जब हम उसमें कामयाब होंगे तो फिर आने वाला वक्त अच्छा होगा।